علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور یقیناً ہم نے نہیں بھیجے کسی بھی بستی میں کوئی پیغمبر الا اس وقت تک جب تک کہ اخذنا اہلہا، ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، تنگ دستی میں اور تکلیف میں، آزمائش میں، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ اور یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک۔ پچھلے 3-4 رکوع سے ہم مسلسل قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کی جو محنت تھی اور وہ ان کے لیے جو خیر خواہی کا پیغام لے کر آتے رہے، اس حوالے سے آیات کا ہم مسلسل مطالعہ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے یہ تمام رکوع پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جس شہر میں، جس بستی میں، جس قوم میں بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو ہم نے اس قوم کے رہنے والوں کو، اس قوم کو، ان لوگوں کو ہم نے تنگ دستی میں، مشکل میں اور دکھوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان باقی ادھر اور ادھر سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں ہم لوگوں کو اوپر ڈالتے رہے، یہ دراصل اس لیے ہم نے ڈالی لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور یہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، سورہ روم ہے، یہ 31 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر 32 ہے، 31/32، بلکہ 31/31 میں دیکھیں آپ، پیج ہے 526 میں، کہ علم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں سمندروں کے اندر، تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی آیات دکھائے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے۔ قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں اور کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں، اور یہ تمام آیات انسان کو رہنمائی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، انسان کو ہدایات دینے کے لیے دی گئی ہیں، انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رکھی ہیں تاکہ وہ سیدھا راستہ پالیں۔ ان فی ذالک لآیات، اور یقیناً یہ کشتی والی مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر آشکارا ہونے والے کے لیے، ہر ایکنالج کرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب کشتی میں سفر کرتے وقت تمہارے اوپر جب ایسے چھا جاتی ہے، غشی طاری ہو جانا، موجن جب سمندر کی لہر تمہارے اوپر ایسے اوپر سے آتی ہے، کل زللی، جیسے کہ بادل آتے ہیں سائے کی طرح، ایک سائبان کی طرح تمہارے اوپر لہر آ جاتی ہے اور تمہاری کشتی اس لہر کی آغوش میں چلی جاتی ہے، تو کیا کرتے ہو تم؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر تم اس تنگ اور مشکل وقت کے اندر جب تمہارے سامنے موت کھڑی ہوتی ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو یہ سمندر کی لہر ہمیں ڈبو ہی دے گی اور اب ہم پانی کی نظر ہونے والے ہیں اور کشتی، ہمارا سفینہ جو ہے یہ ڈوبنے والا ہے، تو پھر تم کیا کرتے ہو؟
दाउल्ला, तुम दावत देते हो, तुम पुकारते हो, तुम बुलाते हो अल्लाह को मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस होकर, यानी फिर मिलावट खत्म हो जाती है तुम्हारी। तुम्हारी जिंदगियों में अल्लाह के अलावा जिन जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो, जिन जिन की तुमने अल्लाह के साथ ताल्लुकात में मिलावट शामिल कर ली होती है, तो जब तुम ऐसी कंडीशन में होते हो तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो फिर तुम खालिस अल्लाह को पुकारते हो। फलम्मा, बस जब उस पुकार पर अल्लाह ताला तुम्हें क्या करता है, नज्जाहु मिनल बर्रे, वो तुम्हें उस सारी कंडीशन से निजात दे देता है और तुम्हें खुशकी तक, तुम्हारी मंजिल मकसूद तक तुम्हें पहुंचा देता है बखैर आफियत। फमिनहुम मुक्तसिदुन, तो वो जो तुमने उस वक़्त खालिस होकर अल्लाह को पुकारा था ना, तुम उस बात पर भी कायम नहीं रहते, तो उनमें से जिन्होंने खालिस होकर अल्लाह को पुकारा होता है सख्त तरीन हालात के अंदर, मुश्किल तरीन वक़्त के अंदर, तो फिर तुम उस पर भी कायम नहीं रहते। यानी खुशकी पर आकर तुम फिर वो जो खालिस अल्लाह को पुकारने वाली बात है ना, उस बात को फिर छोड़ देते हो और फिर तुम अल्लाह के साथ साथ गैर अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हो अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए। लेकिन जब बैन ही तुम्हारे सामने मौत नज़र आ रही होती है और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन हालात में होते हो, तो तुम अल्लाह को पुकारते हो। ये अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात के हवाले से आगाही दे रहे हैं। और अब हम वापस आ रहे हैं आज की आयत पर कि हम तुम्हें इस कंडीशन में क्यों डालते रहे हैं, बस्तियों के लोगों को हम मुश्किलों में और आजमाइशों में इसलिए डालते रहे कि ये हमारा प्रोग्राम ये था कि लअल्लहुम यज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, वो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करें, वो अपने इज्ज़ व इनकिसारी का इजहार करें, उनको अपनी लाचारी और बेचारगी का एहसास हो जाए और ये भी पता चल जाए कि अल्लाह के सिवा हमें इस मुश्किल से कोई और नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और मुश्किल कुशा नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम रहा कि हम अंबिया कराम को भी भेजते रहे, अपनी आयात के ज़रिए इंसानों को रहनुमाई भी देते रहे और उनके हालात और वाक़यात में ऐसे उनके सामने आजमाइशें आती रहीं कि उनको ये एहसास पैदा हो जाए कि हमें इस दुख से, इस रंज से, इस तकलीफ़ से अल्लाह के सिवा कोई हस्ती नहीं निकाल सकती। और इसका मतलब एक और भी है कि वो अल्लाह के मानने वाले थे, लेकिन उनके मानने में अल्लाह के साथ इखलास नहीं रहा, और यही कौमों का अलमिया रहा है। और कुरान का जो एक तिहाई मजमून है वो दरअसल बाकी दो मजमून भी, जो कुरान के अगर आप 3 हिस्से करें तो कुरान का एक हिस्सा जो बुनियादी हिस्सा है वो शिर्क के ऊपर अल्लाह ताला मुसलसल बयान कर रहे हैं कि शिर्क कौमों की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना कौमों के अंदर, वो शिर्क है, और अल्लाह ताला वो ही समझा रहे हैं कुरान के अंदर। दूसरा बड़ा जो अल्लाह ताला का इस कुरान के अंदर बयान है, वो इस कुरान की, अल्लाह की किताबुल्लाह की हाकमियत और हक्कानियत के ऊपर है। और तीसरा हिस्सा इस कुरान का अल्लाह ताला की इख्तियारात और इस कायनात और इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर अल्लाह ताला के कंट्रोल का बयान है। यानी अल्लाह पाक बार बार इंसान को कायनात में गौर व फिक्र की दावत देते हैं। इस कायनात में अल्लाह ताला मुख्तलिफ मिसालें पेश करते हैं और फिर पूछते हैं इंसान से कि ये सारा इख्तियार किसका है, और फिर इंसान को ये बताते हैं कि सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जब कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह ताला की दी गई असाइनमेंट के ऊपर अमल कर रही है, तो फिर है इंसान, तुम्हें मैंने पाबंद नहीं किया, बल्कि तुम्हें मैंने वहदैना सबील, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, स्वीट विल पर है तुम्हारी कि अगर तुम चाहो तो इस रास्ते पर आओ और अगर तुम चाहो तो इस रास्ते से इनकार कर दो। तो कुरान के जो 3 बुनियादी मजमून है, पहला मजमून तौहीद का है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को और शिर्क को वजाहत के साथ बयान किया। दूसरा हिस्सा
کتاب اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، اس کی حاکمیت اور حقانیت کے اوپر بات کی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اور کنٹرول کے حوالے سے اس پوری یونیورس کی مثالیں دی۔ یہ قرآن بیسیکلی ان تین چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ بار بار یہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، اور انسان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف خالص جو اس کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا ہے کہ وہ خالص ہونا چاہیے، ملاوٹ سے پاک، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پروگرام اس لیے کیا، اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہی ہمارے لیے وصاکم بہی، اسی قرآن سے ہمیں یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ تمہیں زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اللہ کا پروگرام تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے لڑ لگو، اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ یہ دراصل تمہیں اس لیے یہ اس تنگی اور ترشی میں ڈالا جاتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وہ جو تمہارا ایک امتحان کا وقت بھی ہوتا ہے اور تمہارا رب کی طرف پلٹنے کا مقام ہوتا ہے، تم اس مقام کو نہیں پہچان پاتے اور تم غیر اللہ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہو۔ تو یہ سارا دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ ثم بدلنا، اور پھر اس تکلیف اور رنج اور غم سے ہم بدلتے ہیں مکان السیئات الحسنہ، اس جو تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، اس تکلیف دہ زندگی سے ہم اس کی جگہ بدل دیتے ہیں الحسنہ، آسانیوں کی طرف، بہتری کی طرف، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ پھر تم وہ جو تنگی تھی، وہ جو ترشی تھی، وہ جو تکلیف تھی، اس کو بھول جاتے ہو۔ وقالو، اور پھر اس کو بھولنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ قد مسا، یقیناً چھوا، یقیناً پہنچا، آباءنا الضراء والسراء، اس طرح کی ضرر، اس طرح کی تکلیفیں اور اس طرح کی جو رنج ہیں، غم ہیں، یہ تو ہمارے سے پہلے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا، یہ ان کو بھی پہنچتی رہی ہیں۔ یہ دکھ سکھ جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قوموں نے تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اپنے اس انجام کی خبر تک نہیں ہوئی کہ دراصل ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں، آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، یہ انسان کو نہیں معلوم۔ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک آتی ہے اللہ کی پکڑ۔ وَلَوْ، اور اگر ان اہل القریٰ آمنوا، یہی جو بستیوں کے رہنے والے لوگ تھے یہ اللہ کے ساتھ خالص ایمان رکھتے، واتقوا، اور اللہ کو مد نظر رکھتے زندگی گزارنے کے معاملے میں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو یقیناً ہم کھول دیتے ان کے اوپر اپنی برکات، من السماء، آسمانوں سے بھی، والارض، اور اس زمین سے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ساتھ جڑنے پر ایک خوشخبری بھی دے رہے ہیں، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں یہ بعض دفعہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ واقعہ ہوا کہ ناشکرہ، میں ہمیشہ اس لیے اس شکر لفظ کی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شکر آشکارا سے ہے۔ آشکارا ہونا یعنی معلوم ہو جانا، پتہ لگ جانا کسی چیز کا۔ تو انسان ناشکرہ یعنی وہ ایکنالج نہیں کرتا، در حقیقت وہ حقیقت نہیں جان پاتا، وہ اپنے حالات کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، ان نعمتوں کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، مجھے مکمل آنکھیں دیں، مجھے ہاتھ پاؤں اعضاء میرے درست ہیں، میں صحت مند ہوں، میں چل پھر سکتا ہوں، لیکن وہ اس تندرستی کی حالت میں ان تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں، جو اللہ کی طرف سے کسی بھی جسمانی
معذوری میں یا تکلیف میں ہے، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا اب میں تندرست ہوں، وہ تندرستی کو بھول کے اپنی غربت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے دوسرے وسائل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی اور، اگر اللہ نے اس کو دولت دی ہو اور اس کو ساتھ اس کو کوئی اللہ معذوری دے دے یا پاس دے دے، پھر وہ دولت کو نہیں دیکھتا، اس دولت کی نعمت کو وہ اس وقت اس کو نظر نہیں آتی، پھر وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یار اللہ نے اس کو صحت دی ہے، وہ تو ہر رزق کھا رہا ہے، ہر چیز کو انجوائے کر رہا ہے، وہاں پہ وہ ناشکرا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی برکات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو زندگی دی گئی عطا کی گئی ہے اس میں اس کو پہچان نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے تو ہم ان کے اوپر یقیناً کھول دیتے آسمانوں سے اور زمین سے اپنی برکتیں، ان کو ہم برکتیں دیتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے مان لینے کے بعد کو اس کا انکار کیا، تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو حرکتیں وہ کر رہے تھے، جو کسب وہ کر رہے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، تکذیب کی وجہ سے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ افامن اہل القرى، کیا امن میں آ گئے ہیں بستیوں کے لوگ اس بات پر کہ ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ آئے ان پر ہماری طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اور کہ اس وقت اس حالت میں کہ وہ سو رہے ہوں، او یا امینہ، وہ امن میں آ گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں اس بات پر، یا نہ ڈر ہو گئے ہیں اہل القرى، بستیوں کے لوگ، ان یاتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب، ضحن، دن کے وقت، روشنی میں، وہم یلعبون، اور وہ مصروف ہوں اپنے روزمرہ کے کھیل کود میں یا اپنے کسی کام میں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اس بات کا ڈر نہیں رکھتے، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا پروگرام، اللہ کا امر، اللہ کی پکڑ آ جائے، یعنی جو اللہ نے ان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا طریقہ ان کے لیے رکھا ہے، کیا یہ اس سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کے پکڑ سے سوائے خسارہ پانے والے لوگوں میں سے کوئی اور بے خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا خوف، وہ اللہ کا تقوی، وہ اللہ کو مد نظر رکھنا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات کی نافرمانی نہ کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خسارہ پانے والے اگر ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو لوگ بے خوف ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی آیات میں یہ سارا بتایا۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے اوپر چلنے والا بنائے، اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔